نہیں آپ کو پڑھ کے چلو تھینک یو آئے نا آپ آگے بیٹا آپ بھی آ جائیں چلے آپ کا کدھر ہے مسکن کدھر ہے یہ جی آج کل حقیقی معنوں میں میرے کو ضرورت ہے جس طرح آپ نے لیا ہے نا ٹھیک ہے السلام علیکم زبردست چیز فراہم کر دی. اب میں بالکل آخر پہ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. آئی ووڈ لائک ٹو پریزنٹ ون ریزولوشن. آج کی کانفرنس کے حوالے سے ایک ریزولوشن چھوٹا سا میں نے لکھا ہے اور اس کو آپ سب دیکھ لیں. اب اس کی کمی بیشی ہوگی تو ہم لاسٹ میں آخر میں آپ کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں, مگر چونکہ پیر صاحب نے جانا ہے اس سے دعا ہی مانگیں گے کریں گے اور اس کے بعد وہ روانہ ہو جائیں گے. آج کی کانفرنس سیرت النبی اور انسانی حقوق کانفرنس ختم نبوت پر کسی کی بھی ذرا بر مداخلت کمی یا زیادتی کو رد کرتی ہے. ہاتھ کھڑے کریں. نمبر 2, آج کی کانفرنس سرکار دو عالم کے خطبہ حجۃ الوداع کو انسانیت اور انسانی حقوق کو پہلا انسانی حقوق کا چارٹر قرار دیتی ہے. نمبر 3, آج کی کانفرنس سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر ختم نبوت کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کی پرزور مذمت کرتی ہے اور ان پر لعنت بھیجتی ہے. نمبر 4, آج کی کانفرنس حکومت پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ توہین ختم رسولت پر کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. نمبر 5, آج کی کانفرنس ملک بھر میں سیرت النبی کانفرنس کے منعقد کرنے پر اور اس کو جاری رکھنے پر اتفاق کرتی ہے. آج کی کانفرنس فلسطین میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بچوں اور خواتین کے ساتھ انتہائی انسانی جو بدسلوکی ہے اس کی پر احتجاج کرتی ہے اور دنیا عالم سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور فلسطین کے اندر اس انسانی جو ظلم کا بازار گرم ہے اس کو روکنے میں مدد کریں. ادروائز آل نیشنز ول بی ashamed. ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے فلسطین کے اندر کیا ہے. اور یہ حقیقت میں ایک لفظ کا اضافہ چاہتا ہوں کہ جب لوگ وہاں اب دعائیں مانگتے ہیں, بچے دعائیں مانگتے ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں دعائیں مانگتی ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں موت دے دے تاکہ ہم جنت میں جا کے کھانا کھا سکیں, تو کہاں انسانیت رہ جاتی؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہم انسانیت کو شرم آنی چاہیے. ان کے بچے مائیں بہنیں دعائیں مانگتی ہیں کہ ہمیں اب کھانا دینے والا کوئی نہیں رہا تو یہ رب ہماری جانیں لے لیتا کہ ہم جنت میں جا کے کھانا کھائیں. شیم آن ہیومینٹی, شیم آن دا ہیومینٹی چیمپئنس. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے بہت ہی دکھ کی گھڑی میں ہوں اس حوالے سے. آج کی کانفرنس ملک بھر میں بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بھی پرزور مذمت کرتی ہے. ملک میں سیاسی, سماجی اور معاشی بدترین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتی ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے قومی کمیٹی برائے اصلاح جو تمام مکاتب فکر کے اکابرین, سیاسی جماعتوں, خانگاہوں کے اکابرین, عسکری قوتوں پر مشتمل ہو اس کی سفارش کرتی ہے. آج کی کانفرنس اداروں اور انتظامی اور ایون عدلیہ اور دیگر دار میں جو رسا کشی ہے اس کی بھی پرزور مذمت کرتی ہے اور اس کی اصلاح کی سفارش کرتی ہے. اور ملک میں انڈسٹری زراعت اور دیگر آمدن کے قومی ذرائع جو کہ بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں ان کو ریفارم کرنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. اور اس کے ساتھ ہی ہم سب we raise the hands to recommend this resolution today کہ یہ خصوصاً جو آج کی سیرت کانفرنس تھی اور انسانی حقوق کا اسکول تھا, ہم سب بہت مشکور ہیں. میں تمام مقررین کا بہت مشکور ہوں, خصوصاً آئی ہوئی آپ بہنوں کا بہت مشکور ہوں. These are the ladies who are educated ladies and they know what is wrong, what is right. And really, I appreciate each and every one. And all those my journalist friends, all those my development sector friends, and each and every scholars, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خصوصاً میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے اندازہ ہے پیر صاحب کی آمد کا, مجھے اندازہ ہے کہ پیر صاحب کہاں جاتے ہیں, مجھے اندازہ ہے کہ پیر صاحب کی رغبت کہاں ہوتی ہے.
مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مجھ جیسے، میں تو بہت ہی چھوٹا سا ایک حقیر سا قدم میں بیٹھنے والا، وہ لفظ ہی میرے لیے موضوع نہیں ہے کہ میں ایک ادنا سا ان کا خادم اور غلام ہوں۔ اور میں نے پہلے بھی یہ لفظ یوز کیا تھا کہ اگر ہم دنیا کی ان غلامیوں سے آزادی چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا کی غلاظتوں سے آزادی چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا کے مفادات سے آزادی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ سے غور کرنا ہوگا، اور اس طرح کے پیر طریقت اور رہبر شریعت لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اپنا موازنہ بھی کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستان انسانی حقوق پارٹی ایک پولیٹیکل انیشیٹو ہے، مگر اسے آپ وہ پارٹی مت سمجھے۔ یہ ایک چھوٹا سا پولیٹیکل انیشیٹو ہے میرے ہی جیسے بہت سارے انسانی حقوق ورکروں کا۔ اس میں کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جیسے آپ متاثر ہو اور کہیں کہ یہ ہے تو وہ نو، یو آر آل ویلکم۔ اور پاکستانی انسانی حقوق پارٹی پاکستان کے اندر پولیٹیکل رائٹ کی بات کرے گی، اس کو آگے بڑھائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس ملک میں احتجاج ہو، میں نہیں چاہتا کہ اس ملک کے اندر اس انداز میں بات کی جائے۔ ہم اسی انداز میں جس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر جائیں گے، سیرت پر بھی بات کریں گے، انسانی حقوق پر بھی بات کریں گے، خواتین کے حقوق پر بھی بات کریں گے، اور مساوات پر بات کریں۔ دو چیزیں، ایک فرض اور مساوات۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ اگر انسانی حقوق کی بات کرنی ہے تو فرائض کی سمجھو اور اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرو۔ لیکن آج پوری قوم کو ایک دفعہ دوبارہ سوچنا ہوگا۔ معذرت چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا میں نے منٹ لے لیا۔ ہم کہیں کے نہیں رہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہماری زراعت، سماج، سماجت، معاشیت سب کچھ تباہ ہونے کو ہے۔ کب جاگیں گے ہم؟ نہیں ضرورت ہمیں ان پارٹیوں کی جنہوں نے اس ملک کے اندر ابھی تک یہ سارا کھیل کھیلا۔ ہم انسانی حقوق کے ورکر لوگ ہیں، پاکستان کے عوام کے ورکرز انسانی حقوق کی بات کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، نشستیں رکھیں گے، اور آپ سب کی علمیت کو سامنے لائیں گے، آپ کی رائے کو سامنے لائیں گے، اور پاکستان کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس مشن میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ مجھ جیسا ادنا سا ورکر اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ در مصطفیٰ کی خاک نہ چھانے، وہاں پہ اپنا ناک منہ رگڑے اور رگڑ کے کہے کہ آقا مجھے معاف کر دو، میری قوم کو معاف کر دو، ہماری گناہوں کو معاف کر دو، تب جا کے کہیں ان ولی اللہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کے توسط سے ہمیں جا کے کہیں کی روشنی مل جائے۔ ہم بھٹک چکے ہیں، اور یاد رکھیں کوئی مفوق الفطرت قوم نہیں آئے گی، کوئی اوپر سے اتر کے آپ کا ریفارم نہیں کرے گا، کوئی آپ کی قسمت نہیں بدلے گا۔ آپ کے گلی محلوں کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے دیہاتوں کے اندر، آپ کے شہروں کے اندر جس اندھیرا جو چھا گیا ہے، اس اندھیرے کو دور کرنے کا واحد راستہ میرے دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اسی طرح سے کہ اگر ہم کوشش کریں گے، ہم خود کوشش کریں گے، مگر عقل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ آج جن لوگوں نے بے حکمتی کا مظاہرہ کیا، غفلت کا مظاہرہ کیا، آپ ان کا حال دیکھ لیں، یہ زیادتی ہے۔ میں اسی کے ساتھ ہی آپ سب کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس قرارداد کو منظور کرنے پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی وہ لائیں کدھر ہے؟ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام آج کی تقریب کے صدر، مجاہد تحریک ختم نبوت اور عاشق رسول جناب سید نصیر احمد گیلانی صاحب، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی، عزت مآب، پیر طریقت، رہبر شریعت، مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ عیدگاہ شریف، آج کی تقریب کے میزبان میرے بھائی اور دوست جناب ڈاکٹر خالد آفتاب سلیری صاحب، خواتین و حضرات، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت خطاب سنے ہیں۔ ڈاکٹر خالد سلیری صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی حقوق کے موضوع پر آج کا عظیم الشان اجتماع منعقد کیا ہے، جس کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مشائخ عظام اور بین المذاہب ہم آہنگی کی اہم شخصیات نے شرکت فرمائی۔ کیونکہ ٹائم مختصر ہے، میں لمبی تقریر نہیں کرتا، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کی جزاک اللہ کہنے سے پہلے میں ختم کر دوں۔ آدھی تقریر تو یہ پوری کانفرنس میں خود کرتے ہیں اور باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ مختصر تقریر کریں۔
تو میں کہتا ہوں کہ آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اپنے لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا میرے محبوب، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفی ہے۔ مکہ خدا کا گھر ہے، مدینہ مصطفیٰ کا گھر ہے، مکہ میں رب العالمین ہے، مدینہ میں رحمت للعالمین ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دی ہوئی ہدایات اور ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیری صاحب کا یہ بڑا پن ہے، مجھ عاجز مسکین کے بارے میں چند الفاظ فرما رہے ہیں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ یہ نبی پاک کا کرم ہے، جس کا کھائیں اس کا گیت گائیں، بھریا اسدا جسا توڑ چڑھیا۔ اللہ کریم ہماری کوشش کو، کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو ادھر آنا اپنی بارگاہ علم جزم میں قبول فرما کے ہمیں یہ توشہ آخرت ہمارے لیے اس آخرت کا بہتری کا سبب بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے دو ٹاپک ہیں، سیرت النبی اور انسانی حقوق۔ تو حضرت سلائی صاحب ان کو پتہ ہے کہ میں ایک انسانی حقوق کی میٹنگ میں گیا، اور فرسٹ ٹائم میرے ذہن میں وہاں میں نے گوروں کے سامنے کہا کہ سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پاسداری ہمارا اسلام کرتا ہے، جہاں پہ جانوروں کے حقوق، والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، ساری چیزوں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم لوگ اس واسطہ کو اپنا لیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے گھروں میں صبح تلاوت بہت کم ہوتی ہے، نماز کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے، انڈین فلمیں ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں انڈین فلموں میں انہوں نے اپنا بھگوان ڈالا ہوا ہے، اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنے معجزے دکھاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دبئی میں دیکھا ہے، آپ وہاں پہ بت لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دکھاتی ہے، دیکھیں میں ابھی میری ذات ہے، تم انسان اتنے بڑے نہیں ہوئے۔ تو اسے میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ سیرت طیبہ پہ ہم عمل کریں تو ہماری بچے بھی سنور جائیں گے، ہم بھی سنور جائیں گے، ہمارا ملک بھی سنور جائے گا۔ وہاں پہ رشوت کی بھی ممانعت ہے، نہ رشوت ہوگی اور بے انصافی بھی نہیں ہوگی۔ ہم لوگ جو اسلام سے اور سیرت طیبہ سے دور ہیں، یہی یہاں پہ آ کے ہماری تباہی شروع ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ سیرت طیبہ پہ عمل کریں تو آپ کی دنیا بھی سرخرو اور آخرت بھی۔ تھینک یو۔ صلی اللہ رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو اہم ترین چیزیں ہم اکٹھی ڈسکس کر رہے ہیں، ایک سیرت النبی اور ایک انسانی حقوق۔ اصل میں یہ دونوں الگ الگ ہے ہی نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، اور چونکہ مختصر رہنا ہے تو میں یہ کہوں گا سیرت النبی کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل تھے، اور جب ہم انسان کامل کہتے ہیں، جب محی الدین ابن عربی نے انہیں انسان کامل کہا، جب عبد الکریم جیلی نے ان پہ کتاب لکھی انسان کامل کی، تو ساتھ یہ بتایا کہ وہ اکمل ترین نہیں، کامل ترین انسان تھے، کیونکہ اگر کوئی ترین ہے تو تر بھی ہوگا، کمال تر، یہ وہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ اکبر ایک ہے، اسی سے اس طرح انسان کامل بھی ایک ہے، اور اس کے بنائے ہوئے قوانین بھی جو ہیں وہ سب کے اوپر اسی طرح لاگو ہیں۔ حقوق کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ وہ تمام حقوق جو دنیا میں کسی بھی قانون نے، کسی بھی ملک نے انسانوں کو دے رکھے ہیں، اس میں جو کوئی بھی چوری کرے گا، جو کوئی بھی نقب لگائے گا، جو کوئی آپ کی جائیداد پہ قبضہ کرے گا، اس کو سخت ترین سزائیں دینے کا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے مذہب ہی کو لے اڑے اور کہے کہ آپ نہیں میں ہی مسلمان ہوں، تو ایسے قادیانی کو سب سے زیادہ نرمی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اقلیت اپنے آپ کو تسلیم کر لے، تاکہ ہارمونی سے ملک چلتا رہے۔ اور آپ نے اردو کی ذکر کی، اس میں صرف میں ایک فکرہ اور اضافہ کروں گا کہ تعلیم
انسان کا بنیادی حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں قیدی گرفتار ہو گئے تو کہا کہ اگر یہ 10 لوگوں کو تعلیم دے دیں تو انہیں چھوڑ دو، صرف اتنی سی ہدیہ کے اوپر انہیں چھوڑنے کا حکم دیا۔ لیکن ہمارے یہاں انگریزی نظام تعلیم کی وجہ سے کسی غریب کا بچہ، کسی کسان کا بچہ، کسی مزدور کا بچہ، کسی غریب کا بچہ اور کلرک کا بچہ کبھی بڑا افسر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ انگریزی نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیں نفاذ اردو کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور سیرت النبی کے مطابق کرنی چاہیے۔ آمين. ودافع بلائنا ودافع بلائنا اللهم انصرنا بنصرتك، اللهم احفظنا بحفاظتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم انزل علينا بركاتك، اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة، آتنا ولياتنا وقنا الرحمة إنك أنت الجليل يا رب يا كريم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على خير خلقه وعلى محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا كريم يا رسول صلى الله عليه وسلم۔ پیشہ ساتھ جائیے گا سر، ساتھ ہو جائیے، 1 منٹ سارے گروپ فوٹو سے بہت ڈبہ ہے رشید بھائی اپنا چغتائی صاحب، رشید چغتائی صاحب ادھر آئے سر، آپ لیٹ آئے ہیں سر۔